عمران خان کے نہلے پر آصف علی زرداری کا دہلا۔ سابق صدر آصف زرداری نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ آج نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے آصف علی زرداری نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ پنجاب میں پرویز الہی کے علاوہ بھی بہت چوائسز ہیں۔ الیکشن سے پہلے عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا ہے انٹرویو میں کہ پنجاب میں پرویز الہی کے علاوہ بھی بہت سی چوائسز ہیں، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں مطلوبہ تعداد پوری ہے، ضرورت ہوئی تو اور بھی لوگ ساتھ ہوں گے۔ جبکہ عدم اعتماد کی تحریک نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب میں بھی لانے کا اعلان کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں توڑیں تو ہم الیکشن لڑیں گے، دیکھتے ہیں عمران خان کتنی نشستیں جیتتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس سیٹیں ہیں، کچھ دوست گمراہ ہیں، ان کو بھی واپس لانا ہے۔ جبکہ عمران خان الیکشن سے پہلے گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ بھی اس انٹرویو میں کہنا تھا سابق صدر آصف علی زرداری کا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے انٹرویو دیا ہے آج ٹیلی ویژن کو، اور اس میں بہت اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں طاہر صاحب، جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت صرف پیپلز پارٹی یا آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بات کے حامی تھے کہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں عمران خان کو بھیجنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، اور وہ ہوا بھی، عمران خان گئے بھی۔ اب بھی آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ دونوں صوبوں میں تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ جو انٹرویو دیا ہے، اہم باتیں کی ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، سیاست ایک نفس کی گیم ہے، اور جو اس میں زیادہ بہتر طریقے سے کھیلتا ہے اور اپنے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس وقت آصف علی زرداری کا یہ انٹرویو بیسیکلی عمران خان پہ دباؤ بڑھایا ہے انہوں نے، اور وہ اس پہ اس طرح سے پریشر بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں، اور ایک طرف تو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ توڑنا چاہتے ہیں تو توڑیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو توڑ کے دکھائیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے، یعنی کہ توڑنے بھی نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے ایک رستہ دکھا کے یا ایک طرف شے دے کے دوسری طرف ان کا رستہ، ان کو شے مات بھی دے رہے ہیں، تو یہی سیاست ہے۔ اور پھر اس میں جو سب سے اہم بات اگر آپ نے نوٹ کی ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا جو خطرہ ان کو عمران خان کے لیے ہے، اور جو ان کے قریبی لوگ اور پرویز الہی سمیت اور محمود خان ایون جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پرویز خٹک جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں، وہ یہی دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر ہم نے یہ اقدام کر لیا تو ٹھیک ہے کہ حکومت پہ اس لحاظ سے پریشر ضرور آئے گا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ دو صوبوں کی فارغ ہو گئی ہیں، لیکن آپ کی گرفتاری ہو جائے گی، اور وفاقی حکومت اگر بیٹھی رہی اور آپ کی اور بہت سی جو ٹاپ براس ہیں ان کی گرفتاریاں، جو کہ بہت سے کیسز آلریڈی موجود ہیں، کوئی نئے کیسز بھی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ان میں گرفتاریاں ڈیو ہیں جسے کہتے ہیں، تو وہ اگر ہو گئیں تو پھر تو پوری قیادت غائب ہو جائے گی، اور جب پوری قیادت جو ہے وہ جیلوں میں ہوگی تو الیکشن ہم کیسے لڑ سکیں گے؟ پھر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی کا یہ بھی ایک انہوں نے نقطہ نظر سامنے رکھا ہے کہ ابھی ہم نے لوگوں کو فنڈ دیے ہیں اور وہاں پہ حلقوں میں کام ہو رہے ہیں، تو جب تک کام جو ہے وہ مٹیریلائز نہ ہو جائیں تو ہمیں اس وقت تک الیکشن میں جانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک ویو آپ کی ہے، لیکن اس ویو کو توڑنا بھی تو حکومت کا کام ہے۔ جب وفاقی حکومت اوپر بیٹھی ہوگی تو جنرل الیکشن تو ہوں گے نہیں۔ جب جنرل الیکشن نہیں ہوں گے اور دو صوبوں میں الیکشن ہوں گے تو اس کے نتیجے میں اگر آپ کو اکثریت مل بھی جائے گی، فرض کریں چند لوگوں کی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جوڑ توڑ میں پھر وہی دوسری جماعتیں جو ہیں وہ حکومت بنا لیں گی اور پھر اپنے ٹائم پہ جا کے الیکشن کرائیں گی، تو اس پریکٹس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایم پی اے الیکشن میں اس موقع پہ کسی 4 مہینے یا 10 مہینے کے الیکشن پہ نہیں جانا چاہے گا۔ تو اس وقت کے پی میں، خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ مخالفت ہے،
اور خیبر پختونخوا میں ناراضگیاں بھی بہت زیادہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے میاں طاہر صاحب. میں چاہوں گا کہ اسی پر روی چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. روی چودھری صاحب آپ نے سنا ابھی میاں طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کے پی کے اندر بھی مخالفت موجود ہے اور پنجاب میں بھی ہم سنتے ہیں کہ بہت سے ارکان جو ہیں وہ رابطے میں ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ. ایک طرف تو صورتحال یہ ہے اور اس طرح کا یہ اشارہ کے پی کے حوالے سے خود آصف علی زرداری نے بھی انٹرویو میں دیا ہے کہ ہم سے لوگ رابطے میں ہیں, نشستیں ہیں. تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں اور اس میں ابھی تک پلڑا جو ہے وہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے باہر نظر آتا ہے عمران خان کے مقابلے میں. نہیں, یہ پریشر ٹیکٹکس نہیں ہے, یہ امر واقعہ ہے کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی میں گروپنگ بہت زیادہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹیج پر شہرام ترکئی اور آصف خان کو بھی وزارتوں سے ہٹا دیا گیا تھا. یعنی کہ صرف ایم پی ایز ہی نہیں بلکہ جو کے پی کے متحرک رہنما اور وزراء ہیں, سینئر وزراء, وہ بھی پارٹی کے اندر ایک الگ گروپ بنائے ہوئے ہیں. اصل میں معاملہ جو ہے وہ سارا اٹکا ہوا تھا ان کے ہینڈلرز پر, جنہوں نے زبردستی ان کی حکومت بنائی, پھر ان کو جوڑ کے رکھا. یہ ساری پارٹی بہان متی نے کنبا جوڑا, کہیں عید کہیں کا روڑا, اس طرح سے لوگ اکٹھے کیے گئے. تو بہت ہی کہنا چاہیے کہ نچلی سطح پر گروپنگ ہے, پھر اوپر کی سطح پر گروپنگ ہے. یہی معاملہ پنجاب میں ہے. آصف زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ اسی تناظر میں کی ہے, کیونکہ کے پی کے اندر بھی ظاہر ہے ساری انفارمیشن ان کو ملتی رہتی ہے اور پنجاب کے اندر بھی بہت سارے لوگ رابطے میں رہتے ہیں. کیونکہ ڈنڈے کے زور پر عمران خان کی حکومت قائم کی گئی اور پھر جب ان کو وفاق میں فارغ کیا گیا تو آج مختلف اخباروں میں رپورٹیں چھپ گئی ہیں کہ جنرل باجوہ کا بڑا ایکٹیو رول تھا عمران خان کو پنجاب کے اندر حکومت میں لانے کے لیے. ریز الہی صاحب کو انہوں نے کہا تھا. تو جب آرمی چیف اس کام پہ لگا ہو اور ان کے ساتھی اس کام پہ لگے ہوں تو صورتحال یہی بننے کی جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے اب فوج ان ٹرو سینس نیوٹرل ہو رہی ہے اور باہر ہو رہی ہے. یہی تکلیف ہے عمران خان کی. وہ تو پریشان بیٹھے ہیں کہ اگر 5-6 مہینے گزر گئے تو میری جو یہ سو کارڈ پاپولیرٹی ہے جس کی بنیاد 100% جھوٹ ہے, اس کا ببل بھی پھٹ جائے گا. وہ چاہ رہے ہیں کہ بڑا بحران پیدا ہو. اب انہوں نے کہا ہے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا, تو بھائی توڑیں, روکا کس نے آپ کو؟ آپ توڑ کے دیکھیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے. اور ایک بات اور جو آصف زرداری صاحب نے کیا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. لیکن گرفتاری رک ہی نہیں سکتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک حکومت نے بے تحاشا مالی اسکینڈل جو ہے وہ اس میں اپنے ہاتھ رنگے ہوں, وہ فوجداری مقدمات میں, سرکاری عمارتوں پر حملوں میں ملوث اس کے لوگ, وہ اخلاقی معاملات میں ملوث ہوں. آپ نے دیکھا کس طریقے کے ساتھ گارڈین اور فائنینشل ٹائم نے عمران خان کی اپنی کرپشن کی سنیں چھاپی, کسی اور کی نہیں, خود عمران خان صاحب کا یہ حال. ٹھیک ہے صاحب, بالکل ٹھیک ہے سر. میاں طاہر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. میاں طاہر صاحب, ایک یہ بھی آواز اٹھ رہی تھی کہ شاید پرویز الہی کی طرف دوبارہ رجوع کیا جائے, کیونکہ پہلی چوائس پی ڈی ایم کے لیے بھی وہ تھے اور بعد میں انہوں نے دعائیں خیر کرنے کے بعد اگلی صبح جو ہے عمران خان سے رابطہ کیا. تو ابھی آصف زرداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ پرویز الہی کے علاوہ بھی پنجاب میں اور چوائس ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل, بہت سی چوائسیز ہیں. اس لیے کہ پرویز الہی جن ووٹوں پہ کھڑے تھے, یعنی کہ ان کے جو اپنے ووٹ ہیں وہ بھی تو سلپ ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ غائب بھی ہو سکتے ہیں, ابسٹین بھی کر سکتے ہیں. تو کیا نہیں ہو سکتا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھیں ابھی جو آج اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کا, تو اس میں تو اکثریت پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے, اپنے رہنماؤں نے جو وہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں اس وقت اسمبلیاں توڑنے کی نہیں, یہ ٹائم نہیں ہے, یہ ٹائمنگ نہیں ہے اسمبلیاں توڑنے کی. تو اس میں مخالفت یہاں سے بھی آ رہی ہے, مخالفت کے پی سے بھی آ رہی ہے. اور کے پی میں ایک بات میں دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ 10 سال ہو گئے, 10 سال میں وہاں پہ انہوں نے ڈلیور نہیں کیا. وہاں پہ اتنا زیادہ ان کے خلاف غم و غصہ ہے, پبلک میں بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ ان کی اپنی جو وہاں پہ گروپنگ ہے اور جو اختلافات ہیں اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ جس حد تک وہاں پہ انہوں نے آپس میں ان کی لڑائیاں. تو اس لیے کے پی میں بھی اگر آج الیکشن کروا لیں, اس کے باوجود کہ جو مہنگائی کا ڈول ہے وہ وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم کے گلے میں پڑا ہوا ہے, اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کے پی میں یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو پنجاب میں اگر الیکشن کروا بھی دیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو بہت بڑی ایکسپیرینس لے کے آئے گی. اور اگر وہ سادہ ایکسپیرینس سے آتی ہیں تو اس کا کاؤنٹر موجود ہوگا کہ باقی ساری پارٹیاں مل کے ان کو آؤٹ کر دیں گی. تو یہ ساری باتیں ان کے یہ سمجھائی جا رہی ہے. سمجھانا کیا, خیر میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا یہ ایک ڈیسپریٹ اناؤنسمنٹ تھی. یہ اس وقت جب انہیں کوئی فیس سیونگ کسی اور طرف سے, یعنی فیس سیونگ کے لیے اس وقت ڈیسپریٹ اناؤنسمنٹ تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں. میاں طاہر صاحب آپ کا اور نوی چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.